سالار سجل کو ڈھونڈتے ہوئے بالآخر اسی قبرستان میں پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنی پھوپھو کی قبر پہ بیٹھی رو رہی ہے تو پہلے تو اسے بہت شدید غصہ آتا ہے کہ اسی عورت کی قبر پہ بیٹھی رو رہی ہے جس کی ڈائری پڑھنے سے بھی میں اسے منع کر رہا تھا، اور یہی صاف صاف بتا رہا تھا کہ مجھے اس کی پھوپھو کی باتوں میں یا اس کی لو سٹوری میں بالکل انٹرسٹ نہیں۔ اور یہ سجل ہے کہ اپنا موبائل بھی گھر چھوڑ کے یوں اپنی پھوپھو کی قبر پہ آ گئی ہے۔ ہم سب اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان پھر رہے ہیں۔ سالار کو تو سجل کی پھوپھو سے شدید نفرت ہے، کیونکہ اس سے یہی لگتا ہے کہ اسی عورت کی وجہ سے میری آنی آج تک اپنی زندگی سکون سے نہیں گزار پائیں، انکل کی محبت سے بھی محروم رہ گئیں۔ پھر بھی وہ سجل کے پاس آتا ہے اور نرمی سے اسے کہتا ہے کہ بس کر جاؤ رونا اس عورت کے لیے، اٹھو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ سجل بھی سالار کو یہ سچائی راستے میں تو بالکل نہیں بتاتی، کیونکہ ابھی تک تو وہ خود بھی ایک شوق میں ہے، لیکن جیسے ہی وہ گھر انٹر ہوتی ہے تو سامنے ہی اس کو تیمور پاشا کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ تبھی وہ اپنی ماں کی ڈائری اٹھا کے تیمور پاشا کے سامنے پھینکتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھتی رہی، لیکن آپ تو کیا نکلے۔ میں آپ سے اتنی امپریس تھی، آپ کو فرشتہ صرف انسان سمجھتی تھی، لیکن آج پتا چلا کہ آپ صرف میرے نہیں بلکہ میری ماں کے بھی مجرم ہیں، اور میں آپ کو اس جرم کے لیے ہرگز معاف کرنے والی نہیں ہوں۔ تیمور پاشا کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ آخر یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ تیمور پاشا سجل کی باتیں سمجھ ہی نہیں پاتا، لیکن اس ڈائری کو دیکھ کے اچانک اس کی جان میں جان آ جاتی ہے، کیونکہ یہی تو وہ ڈائری تھی جسے وہ اتنے عرصے سے پڑھنا چاہتا تھا، ڈھونڈنا چاہتا تھا، اس کی محبت کی آخری نشانی، اس کے مہر النساء کے دل کی ہر ایک بات وہ جانتا تھا کہ اسی ڈائری میں لکھی ہے۔ اور تیمور پاشا اپنی ساری دولت بھی اس ڈائری کو حاصل کرنے کے لیے لگانے کے لیے تیار تھا۔ تیمور پاشا سجل سے کہتا ہے کہ یہ ڈائری کہاں تھی آخر اتنے عرصے سے؟ میں نے تمہیں تبھی کہا تھا کہ مجھے یہ ڈائری لا کے دو، تب تم نے مجھے کیوں نہیں لا کے دی، اور اب کہاں سے ملی ہے؟ تو سجل تیمور پاشا کے سامنے جواب دیتی ہے کہ اس میں میری ماں کی ہر ایک سچائی لکھی ہے، وہ کیا محسوس کر رہی تھی اپنے آخری دنوں میں، کتنی محبت کرتی تھی وہ آپ سے، لیکن آپ نے کیا دیا بدلے میں ان کو؟ کوئی اور نہیں تھا آپ دونوں کے بیچ میں جنہوں نے آپ کو الگ کیا، بلکہ یہ آپ خود تھے جن کا یہ فیصلہ تھا کہ انہیں اپنے باپ کی دولت جائیداد کی اہمیت زیادہ تھی میری ماں کی محبت کے سامنے۔ اب تیمور پاشا کو ایک اور دھچکا لگتا ہے کہ سجل کی ماں مہر النساء، اگر سجل کی ماں مہر النساء ہے تو رمشا کون ہے؟ تیمور پاشا کا دماغ تو کہیں اور ہوتا ہے، اور سجل اپنی باتیں کہے جا رہی ہوتی ہے جو تیمور پاشا کو کہیں دور سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔ سجل کہتی ہے کہ آپ میری ماں سے محبت کا جھوٹا ڈرامہ ہی کرتے آئے، جب آپ ان سے محبت کرتے ہی نہیں تھے تو بالآخر یہ ڈرامہ کرتے کیوں ہیں؟ میری ماں تو آپ کی محبت کی وجہ سے سسک سسک کے آخری دنوں میں انہوں نے اپنی جان دے دی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جو میری ماں نے کی، آپ نے تو صرف بے وفائی اور لالچ کا ثبوت دیا۔ میری باتوں پہ یقین نہیں آ رہا تو پڑھ لیں اس ڈائری کو، ہر بات اس ڈائری میں لکھی ہوئی ہے میری ماں کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں۔ تیمور پاشا خود بھی اس ڈائری کو جلد از جلد پڑھنا چاہتا ہے اور وہ اسے اٹھا لیتا ہے، اور وہیں پیچھے سالار جو آ رہا ہوتا ہے اور ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اس نے سجل کی کمپلیٹ باتیں تو نہیں سنی ہوتی، لیکن اسے یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ سجل بہت ہی روڈلی انکل سے بات کر رہی ہے، اور سالار کو یقین نہیں آتا کہ یہی سجل تو مجھے یہاں پہ لانے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ انکل کی ہارٹ کی سرجری کا سن کے اسے تو یہ پریشانی ہو گئی تھی کہ آخر میں ان سے ناراض بھی کیوں ہوں، تو پھر آخر ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اتنی اونچی آواز میں انکل سے بات کر رہی ہے؟ سجل جیسی لڑکی نے تو آج تک کسی سے بھی اس لہجے میں بات نہیں کی ہوگی۔ سجل چیخنے چلانے کے بعد اپنے کمرے میں جب جاتی ہے تو سالار بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم اس طرح انکل سے اتنی روڈلی کیوں بات کر رہی تھی؟ انکل کی طبیعت تمہارے سامنے ہے، وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، پھر بھی تم ان سے اس طرح روڈلی کیسے بات کر سکتی ہو؟ سجل بھی پھوٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ بس کیجئے، اس انسان کی سائیڈ میرے سامنے بالکل مت لیجئے جس کی وجہ سے میری ماں آج منو مٹی تلے دبی ہوئی ہے، اور میں بھی باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزار رہی ہوں۔ اب جا کے سالار کا دماغ کام کرنے لگتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ سجل کیا کہہ رہی ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتا کہ اس بات پہ خوش ہونا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے کہ سجل اس کی سگی چچا کی بیٹی ہے، پر دوسری طرف مہر النساء کی بیٹی ہے۔ آنی کو تو جب یہ بات پتا چلے گی تو جتنی نفرت وہ رمشا سے کرتی ہیں بالکل اتنی ہی وہ سجل سے بھی کرنے لگ جائیں گی۔ ابھی یہ بات تو سالار کو پتا ہی نہیں کہ تیمور پاشا اور مہر النساء کی دوری کے درمیان جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ اس کی آنی ارجمن ہی ہے۔
انہوں نے ہی ان دونوں کے درمیان ایسی غلط فہمیاں پیدا کی کہ ان کو ایک دوسرے سے بالکل دور کر دیا، صرف اور صرف اپنی سیلفشنس کی وجہ سے، کیونکہ وہ تیمور پاشا سے خود شادی کرنا چاہتی تھیں۔ اور جب یہ بات سالار کو پتہ چلنے والی ہے تو اسے اپنی آنی ارجمن اور رمشا میں کوئی فرق دکھائی نہیں دے گا۔ تب جا کے یقیناً سالار کو احساس ہو جائے گا کہ سجل کی ماں بھی سجل کی طرح ایماندار اور رشتے نبھانے والے لوگوں میں سے تھی، نہ کہ دولت کی لالچ کے پیچھے یا اس کی آنی کی طرح سیلفش عورت تھی۔ ادھر تیمور پاشا بھی مہر النساء کی ڈائری لے کے اپنی لائبریری میں چلا جاتا ہے اور وہ جلد از جلد اس پوری ڈائری کو پڑھ دینا چاہتا ہے، لیکن جو وہ ڈائری پڑھتا جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ آخر مہر النساء کے دل میں میرے لیے اتنی غلط فہمیاں پیدا کیسے ہو گئیں۔ آخر وہ کون انسان تھا جو مہرو کے دل میں میرے لیے اتنی بدگمانیاں پیدا کر رہا تھا۔ ایک بار وہ انسان مل جائے تو اسے چھوڑوں گا نہیں بالکل بھی۔ اب تیمور پاشا بھی نہیں جانتا کہ یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی ارجمن ہے، اور ارجمن تو خود بھی اسی خوف میں زندگی گزار رہی ہے کہ پہلے ہی تیمور پاشا مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگے ہیں۔ اگر ایک دفعہ بھی اس نرس نے تیمور پاشا کے سامنے اپنی زبان کھول دی اور میرے خلاف کوئی بھی بات کر دی، تب تو تیمور پاشا مجھے اتنی نفرت کرنے لگیں گے کہ پھر کوئی بھی بات ان کی یہ نفرت ختم نہیں کرا پائے گی۔ اور پھر اگر سالار کو بھی یہ پتا چلا کہ اس کی محبت کو پیدا ہوتے ساتھ ہی مارنے کی پلاننگ کی تھی میں نے، تو وہ بھی مجھ سے کتنی نفرت کرنے لگے گا۔ تو ارجمن اپنی بیسٹ فرینڈ سے ساری کی ساری باتیں شیئر کرتی ہے تو وہ اسے یہی مشورہ دیتی ہے کہ اس نرس کو منظر عام سے ویسے ہی غائب کروا دو، تاکہ نہ وہ رہے گی اور نہ ہی تیمور پاشا کے سامنے اپنی زبان کھول پائے گی۔ ارجمن اس کام کے لیے اپنی پرسنل سیکرٹری سیمی کو بلاتی ہے اور اسے اچھی خاصی رقم دیتی ہے۔ سیمی وہ عورت ہے جو ارجمن کے ہر راز سے واقف ہے اور رمشا کے بھی ہر راز سے واقف ہے۔ سیمی اگر اپنا منہ کھول دے تو پھر تو کسی بھی پروف کی ضرورت ہی نہیں، سارے کا سارا سچ اور کچا چٹھا سب کا کھل کے سامنے آ جائے گا۔ ادھر تیمور پاشا کو بھی رمشا پہ بھی شدید غصہ آتا ہے۔ وہ اس کے سامنے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے آخر اتنا جھوٹ دولت کی لالچ میں بولا، تمہیں کیا لگا تھا کہ سچائی کبھی سامنے نہیں آئے گی؟ لالچ انسان کو اس حد تک لے آتا ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ کسی کے ایموشنز کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ مجھے تو تم سے اتنی شدید نفرت ہو رہی ہے کہ تمہاری شکل بھی دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ چاہوں تو فوراً سے پہلے تمہیں جیل بھجوا سکتا ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں صرف یہی سزا دے رہا ہوں کہ واپس اپنے اسی غربت زدہ گھر میں چلی جاؤ جہاں سے بھاگ کے تم یہاں آئی تھی۔ جب رمشا دیکھتی ہے کہ تیمور پاشا کو تو مجھ سے اتنی نفرت ہو رہی ہے تو وہ یہی کہہ دیتی ہے ایموشنل بن کے کہ میں باپ کی محبت سے محروم رہی ہوں، بس اسی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آ گئی تھی آپ کے پاس اور سجل کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ادھر سجل کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ اگر سالار مجھے رمشا سے دور رہنے کی اور محتاط رہنے کے لیے کہتا تھا تو یقیناً وہ رمشا کو مجھ سے بہتر طریقے سے جان گیا ہوگا۔ سالار اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ پہ واقعی اعتبار آ گیا ہے تو میں تم سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ انکل نے تمہارے ساتھ چاہے جو بھی کیا ہے ان کو معاف کر دو۔ ان کی ایسی حالت نہیں ہے کہ اس وقت ان سے لڑائی کی جائے، چاہے تمہارا زخم بہت ہی گہرا ہوگا، لیکن معاف کر دینے میں بہت بڑائی ہے۔ اور اسی اثنا میں تیمور پاشا کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے گی کہ اسے دوبارہ ہاسپٹلائز ہونا پڑے گا، تب سجل واقعی ہی اسے دل سے معاف کر دے گی۔